السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 11 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرمائے رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور وہ اپنی کوشش کے نتائج بہت فوری جلدی چاہتا ہے۔ وہ کام خیر کا ہو یا شر کا، انسان اللہ تیری غلطیوں اور برائیوں پر فوری سزا کا حکم جاری کرنے لگ جائے تو تم میں سے کوئی بھی ہلاکت سے نہ بچے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی اصلاح اور توبہ کا موقع دیتے ہیں کہ کب یہ اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے توبہ اور اصلاح کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات انسان پر آزمائش اسے ہلاک کرنے کے لیے نہیں ڈالتی، بلکہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا بندہ مشکلات میں کس قدر مجھ پر توکل کرتا ہے یا ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ جلدی کرے للناس سے لوگوں کے لیے الشر استعجالہم بالخیر، لوگوں کے لیے شر، یعنی اللہ کا فرماتے ہیں اگر میں ان کے شر کے بدلے، ان کے گناہوں کے بدلے میں ان پر عذاب یا شر نازل کرنا جلدی اس میں کروں کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں خیر کی، یعنی بھلائی کی بات کو چلتے ہیں جلدی ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُم، ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی، یعنی وہ اب تک ان کی مہلت ختم ہو چکی ہوتی، وہ برباد ہو چکے ہوتے، ہلاک ہو چکے ہوتے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں کرتے۔ لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، توقع نہیں کرتے، فی طغیانہم یعمہون، سرکشی میں اوندے ہو کر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اور سرکشی میں ان کی سرکشی اور بڑھا دوں گا۔ انسان کی جلد بازی کی دو مثالیں ہیں۔ ایک تو وہ جب نبی پاک کے دور میں لوگوں کو ایمان کی دعوت آپ نے دی، بعض لوگ ایسے تھے کہ اس سے انہوں نے روح گردانی کی، کچھ لوگ تو آپ سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگے، مگر کچھ نہ صرف انکار کر دیتے بلکہ آپ کو چیلنج کرتے کہ آپ ہمیں جس عذاب سے یا اللہ کی ناراضگی سے ڈرا رہے ہیں نا، اگر تم سچے ہو اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا۔ استغفر اللہ۔ بلکہ بعض تو اس حد تک چلے جاتے کہ کہتے جا اپنے رب سے کہہ اور لے عذاب جس کا تو ہم سے ذکر کر رہا ہے یا جس کے بارے میں تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور قوم بدبختی پر اترائی تو فرمایا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے بس تو لے آ ہمارے اوپر عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، ان کنتم صادقین۔ دوسری مثال اس میں یہ بھی لی جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان مایوس ہو کر اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو کوستا ہے، اور بعض کا تو بد دعا کے کلمات بھی کہہ ڈالتا ہے۔ یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ مثلا آدمی غصے میں کہہ دیتا ہے جا تیرا ناس ہو، تیرا ککھ نہ رہے، یہ کہ بس، یا پھر مجھے جی موت آ جائے، تو اس طرح کے کلمات غصے میں انسان کہہ جاتا ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہاری اس دعا کو، تمہاری اس بات کو میں فوری طور پر قبول کر لوں تو تیرے لیے بہت برا ہوگا۔ تو آیت کے دوسرے حصے میں جو فرمایا فَنَاظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، چھوڑ دیا لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، یعنی سرکشی میں، اور پھر اس میں بڑھتے جائیں گے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، گویا کہ وہ یوم حساب پر یقین نہیں رکھتے، اگر اپنی بدعمالیوں میں وہ اس قدر مستغرق ہو گئے ہیں، باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگوں میں پھر اصلاح کی امید بہت کم رہ جاتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ گویا یہ اللہ کی ذات کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی والا جو شخص ہے نا، وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا، جس کا ازالہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ اللہ کی ذات اقدس ہمیں جلد بازی سے بچائے، غفلت سے بچائے، اور اپنی رحمت خاص میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور بخاری کی یہ حدیث ہے، ان رحمتی غالبت غضبی، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غضب کی تو پھر اخیر جب انسان بالکل ہی باغی ہو جاتا ہے، بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے، اللہ پھر فرماتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، پھر وہ اپنے اس میں سرکشی میں بڑھ جاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک جواز پیدا ہو جائے۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ انسان اصلاح کی طرف آ جائے، کامیابی اور فلاح کی طرف آ جائے، لیکن انسان کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے، دعا کرے۔ جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا تو اصلاح کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت خاصہ سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔